اس کی زکوٰۃ کو مخصوص نام دیا جاتا ہے عشر، عشر کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم نے کل یہ دیکھ لیا تھا، پہلے جو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ عشر کس زمین کے اوپر آتا ہے۔ ہمارے سامنے آیا تھا کہ وہ زمین ہوتی ہے کہ جس کے رہنے والے مسلمان ہو گئے ہوں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہو، یا پھر مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کر کے اور پھر وہاں پر دین اسلام پھیلا دیا اور وہاں کی زمینیں ساری کی ساری مسلمانوں کے اندر بانٹ دی، فتح کرنے والے مسلمانوں پر بانٹ دی۔ تو ایسی زمینیں وہ عشری زمینیں کہلاتی ہیں۔ اب ہے مقدار عشر۔ اگر کھیت کو سینچنا نہ پڑے، فقط بارش کے پانی سے پیداوار ہو گئی، وہاں پہ پیداوار کے لیے پانی آپ کو خود سے نہیں لگانا پڑتا، بارش کی بارش سے ہوتی ہے، یا ندی اور دریا کے کنارے پر ترائی میں کوئی چیز بوئی اور بے سینچے پیدا ہو گئی، دریائی علاقہ ہے، وہاں پہ دریا کا پانی خود بخود آ جاتا ہے، یا پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ دریا کی نمی سے ہی پیداوار خود بخود ہو جاتی ہے، یہ ندی کے کنارے پر ہے زمین، کھیت آپ کا، تو اس کی وجہ سے پانی یعنی لگانا نہیں پڑتا آپ کو۔ تو ایسی صورت میں جتنی پیداوار ہوئی ہے اس کا 10واں حصہ دینا واجب ہے، یعنی 10 من میں 1 من اور 10 سیر میں 1 سیر، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 10%، 10% دینا واجب ہے۔ اور اگر کھیت کو رہٹ چلا کر سینچا گیا ہو، یا کنویں یا ٹیوب ویل یا نہر کے خریدے ہوئے پانی سے آب پاشی کی گئی ہو، تو اس میں 20واں حصہ واجب ہے، یعنی 20 من میں 1 من اور 20 کلو میں 1 کلو۔ یعنی یہ ہو گیا، خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے پانی اس کو خود سے لگایا ہے، بارش کا پانی بھی نہیں ہے، ندی یا دریا کا پانی جس سے خود بخود لگا ہو وہ والی کیفیت نہیں، ہمیں پانی کو لگانا پڑا ہے۔ تو اس صورت میں جس کو نام عشر دیا جاتا ہے، وہ عشر تو نہیں ہوتا، وہ در حقیقت 20واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم پرسنٹیج میں نکالیں تو یہ 5% بنتا ہے، 20واں حصہ 5% بنتا ہے۔ اور اگر دونوں طرح ہوئی ہو پیداوار، دونوں زمین ہماری ایسی ہے کہ وہاں پر ساتھ ہی دریا بھی لگتا ہے، یا بارش بھی ہوئی ہے، بارش سے بھی آدھی زمین پہ بارش کا پانی لگا ہے، آدھی زمین پہ بارش کا پانی نہیں لگا تھا، تو دونوں طرح ہوئی ہو تو پھر غالب کا اعتبار کریں گے۔ زیادہ تر زمین کو ہم نے پانی لگایا ہے، خرید کر خود سے لگایا ہے، یا زیادہ تر زمین کو دریا کے پانی سے خود بخود پیداوار ہوئی ہے اور تھوڑے سے حصے پہ ہم نے پانی کو لگانا پڑا ہے، تو جو غالب ہوگا اس کا اعتبار کریں گے، اور اس کے اعتبار سے 5% یا 10% ہم عشر دیں گے۔ اور اگر دونوں طریقے مساوی ہوں تو پھر اس صورت میں بعض علماء کے نزدیک 20واں حصہ یعنی 5% دینا ہوگا، اور بعض حضرات کے نزدیک عشر کا 3/4 یعنی 40 من میں سے 3 من واجب ہوگا۔ اس کو اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ 7.5% بن جائے گا، یعنی ٹوٹل پیداوار کا 7.5% دینا ہوگا۔ اس میں علماء کے دونوں طرح کے قول ہیں، کس پیداوار پر عشر واجب ہے اور کس پر نہیں، آگے یہ بات اس بارے میں تفصیل ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ زمین سے جو پیداوار بطور فائدہ اور آمدن کے اصل مقصود ہو، آپ نے زمین کو گویا کہ اسی لیے رکھا ہے کہ آپ نے اس زمین سے یہ فائدہ حاصل کرنا ہے، بطور پیداوار، جو پیداوار بطور فائدہ اور آمدنی آپ کی انکم کے طور پر، یعنی آپ نے اس کو انکم کے طور پر رکھا ہے، تو پھر اس میں عشر واجب ہوتا ہے۔ اور پھر اس ضابطے کے تحت کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز آپ نے، یعنی زمین بھی آپ کی انکم کے طور پر ہے، پیداوار بھی آپ کی مقصود ہے اور انکم کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں، پھر جو چیز آپ بطور آمدنی پیداوار کے آپ اگا رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر پھر عشر دینا پڑے گا۔ اور جو پیداوار اصلاً مقصود نہیں، بھوسا وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ آئیں گے، پتے بھی آ جائیں گے، لیکن یہ کوئی آپ کا مقصود تھوڑا ہے، آپ نے اس کے لیے تھوڑا پیداوار اگائی ہے، تو وہاں پر پھر عشر واجب نہیں ہوتا۔ تو اس ضابطے کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، جی ساری بات ابھی آتی ہے جی انشاءاللہ۔ پس مندرجہ ذیل پیداوار میں عشر واجب ہے۔ نمبر 1، ہر قسم کے اناج، ساگ، ترکاری، میوہ، پھل وغیرہ
جو چیزیں بھی زمین سے اگتی ہیں یہ ساری چیزیں ہماری مقصود ہوتی ہیں. درختوں کے پھل ہو گئے اور اناج، سبزیاں، غلے، دالیں وغیرہ جو چیزیں بھی ہم اگاتے ہیں ان سب کے اوپر ہمیں عشر دینا ہوگا. السی کے پیڑ اور بیج، السی کا پتا بھی چاہیے ہوتا ہے ہمیں اور اس کا پودا بھی چاہیے اور اس کے بیج بھی چاہیے. تو جو جہاں پہ پودا بھی ہمیں چاہیے تو پتے بھی چاہیے تو پھر اس کے اوپر بھی ہم دیں گے. کپاس ہو گئی اور تمباکو اور افیون. افیون بھی جہاں پر حکومت کی اجازت لے کر لوگ اگاتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے ان کا پیسے کمانا اس سے مقصود ہوتا ہے تو اس کا بھی عشر دیں گے. جانوروں کے چارے کے لیے جو گھاس اگائی جائے جیسے برسین، جوار، مٹر وغیرہ، یہ اگرچہ گھاس ہے لیکن یہ ہم انکم کے طور پر اس کو اگاتے ہیں، چاہے اپنے ہی جانور ہوں، ہمارے اپنے جانور ہوں یا پھر باہر بیچنے کے لیے ہو، لیکن یہ ہم اس کو اگا رہے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہوگی، یہ ہمارا مقصد ہے اس کو اگانا. بید یا چنار یا سنوبر یا اس قسم کے اور درختوں کے ان کو کاٹ کر ان کی لکڑی بیچتے ہوں، تو جہاں پر ہم کاٹ کر لکڑی بیچتے ہیں، لکڑی کی غرض سے بھی درخت اگا رہے ہیں تو وہ بھی ہماری ایک پیداوار ہے، اس کا بھی ہمیں عشر اسی طرح سے دینا ہوگا. جو شخص خود رو گھاس کی دیکھ بھال شروع کر دے اور بیچ کر کمائی کرے. گھاس تو خود بخود اگی ہے لیکن دیکھا کہ شہر میں اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے تو اس نے کہا چلو اس زمین کی میں پھر گھاس کی دیکھ بھال کرتا ہوں مناسب طریقے سے، تاکہ ایک طریقے سے یہ بار بار کٹتی رہے اور سپلائی اس کی شروع کر دیتا ہوں، تو پھر اس پیداوار کے اوپر بھی عشر دینا پڑے گا. وہ بیج جن کی پیداوار اصلاً مقصود ہوتی ہے، مثلاً سورج مکھی، سرسوں، السی، سویا وغیرہ، یہ بھی باقاعدہ مقصود ہوتے ہیں بیج، تو ان کا بھی ہمیں عشر دینا پڑے گا. وہ پھول جن کی پیداوار آمدنی کے لیے مطلوب ہو، ویسے ہی گھر میں لگے ہوئے پھول ہوں یا کسی کے باغ میں ایسے ہی پھول لگا لیے خوش دیکھنے کے لیے، صرف خوش نمائی کے لیے، وہ تو نہیں، لیکن جو جو بیچنے گویا کے، تو ان کے اوپر جن کی آمدنی مقصود ہے، بیچنا ہے، تو ان کے اوپر عشر دینا پڑے گا. عشری زمین یا پہاڑ یا جنگل سے اگر شہد نکال لیا جائے تو پھر اس میں بھی عشر دینا واجب ہوتا ہے. عشر میں یعنی شہد کے اندر بلکہ یہ بھی ضابطہ ہے کہ خالی آپ کی عشری زمین ہی نہیں، آپ نے پہاڑ سے جا کے کسی درخت سے اتارا ہے یا جنگل میں جا کے کسی درخت سے اتارا ہے تو وہاں بھی اس شہد کی پیداوار پر بھی عشر دینا ہوگا. اب ہے مندرجہ ذیل صورتوں میں عشر واجب نہیں ہوتا. یہ شور آ رہا ہے، شور بند کر لیں. بھوسا اور سوکھی چری جس سے اناج حاصل کیا گیا ہے. بھوسا اور سوکھی چری، سوکھی چری کا مطلب یہ ہو گیا کہ دانے، گندم وغیرہ دانے تو آپ نے استعمال آپ کو چاہیے تھے، دانے آپ نے الگ کر لیے. اس کے بعد بھوسا ہے، یہ بھوسا یوں سمجھے کہ فالتو چیز سمجھی جاتی ہے. اگر فالتو چیز سمجھی جاتی ہے تو دانا پڑنے سے پہلے ہی اس کو کاٹ لیا ہو تو پھر تو اس میں بھی عشر ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ فرض کیجئے کہ شہر میں چارے کی ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ، تو کسی نے یہ سوچا کہ دانا تو ابھی گندم میں آیا نہیں، چارے میں بہت اچھے پیسے مل رہے ہیں تو چلو میں چارے ہی کاٹ کے بیچ دیتا ہوں، چارے کے طور پر ہی جانوروں کو کھلا دیتا ہوں، گندم دیکھی جائے گی، بازار سے خرید لیں گے، ابھی پیسے اچھے مل رہے ہیں. تو اس نے یہاں پر چارے کے طور پر یہ جو پتے ہیں، پتوں کو بطور انکم بنا کے فروخت کیا ہے تو ان کے بھی پھر ان کے اندر بھی عشر دینا پڑے گا. اور اگر پتوں کے طور پر اس نے نہیں، اس کو مقصود نہیں تھا بلکہ اس نے گندم بننے دی، گندم پوری ہو گئی، اس کے بعد گندم اتار لی، اب یہ بھوسا ہے، یہ بھوسا بیکار ہے تو بیکار چیز ہے تو اس کے اوپر پھر عشر نہیں ہوگا. لیکن آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر ان بیکار چیزوں کی بھی کسی بھی وقت میں کار آمد شمار ہوں اور باقاعدہ یہ بھی ہماری انکم کا ذریعہ بن جائیں، آمدنی اور مقصود بن جائیں، تو پھر ان کے اوپر بھی عشر دینا ہوگا. اگر کسی علاقے میں ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو پروفٹ ہی پروفٹ ہے ہمارا، یہ بھوسا بھی ہمارا پروفٹ ہے، گندم علیحدہ ہو گئی، چاول کے دانے علیحدہ ہو گئے، اس کے بعد جو اس کا یہ توڑی ہے، توڑی آپ آج یہاں پر تو توڑی کا لفظ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، تو توڑی بھی ایک انکم کا ذریعہ ہے بہت، تو وہاں پر پھر اس توڑی کے اندر بھی ہمیں عشر نکالنا پڑے گا جو بھی اس کی ویلیو لگے گی. اب ہے آگے ہے وہ بیج جن کی زراعت مقصود نہیں ہوتی، جیسے تربوز کا باغ کسی کے پاس ہے
تربوز تو کھا لیے، اور تربوز کے اندر جو بیج ہے وہ کسی کے پاس اگر ڈھیر لگ جائے تو یہ بیج، تربوز کے بیج کوئی مقصود نہیں ہوتے. ہاں اگر کہیں پر مقصود ہونے لگ جائے تو اس کا ضابطہ الگ ہے، وہ آگے دوبارہ آ رہا ہے آخر میں. اسی طرح سے خربوزے کے بیج ہیں، ککڑی اور کھیرے کے بیج ہیں. آگے ہے لکڑی، ایندھن، گھاس، نرکل، جھاؤ اور کھجور کے پتے، جبکہ ان کی دیکھ بھال نہ کی جاتی ہو اور ان کو فروخت نہ کیا جاتا ہو. ایسے درخت اگا، اس کو جلانے کے کام آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے، تو اس کو فروخت کر کے ہمارا سورس آف انکم نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر پھر عشر نہیں آئے گا. اور اگر ہم نے اس کو سورس آف انکم بنا لیا یعنی لکڑی جیسے، تو وہ تو پھر بیت، صنوبر، چنار کا جو مسئلہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا پھر اس میں داخل ہو جائے گا. درختوں سے حاصل ہونے والی گوند، رال اور لاکھ، یہ بھی مختلف قسم کے درختوں سے ہی بعض اوقات نکلتے ہیں. یہ کہہ لیں کہ لکوڈ سا نکلتا ہے، گوند ہوتی ہے جو درختوں کے اوپر ہی چپکی ہوئی ہوتی ہے، مختلف درختوں سے مختلف قسم کی نکلتی ہیں اور وہ استعمال میں آتی ہیں. لیکن استعمال میں آتی ہیں، ہمارا سورس آف انکم نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ جو بھی ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ہمیں زکوٰۃ عشر نہیں دینا پڑے گا. اور اگر ہم نے خاص اسی لیے باغ لگایا ہے کہ یہ ہمارا سورس آف انکم ہے، ہم یہ گوند بیچیں گے، تو پھر ہمیں اس کے اوپر عشر دینا پڑے گا. خودرو دوائیں یا وہ دوائیں جو زراعت میں اصل مقصود نہ ہوں. کھیت لگاتے ہیں آپ تو خود بخود کوئی دوائی کا یعنی پودا اگایا جو دوائی کے طور پہ کام آ جاتا ہے، لیکن آپ کا مقصد نہیں ہے، یا آپ نے وہ کوئی دوائی تو اگائی ہے لیکن دوائی کا فائدہ تو آپ کو حاصل ہو رہا ہے، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد آپ کا اور چیز ہے، دوسری پیداوار ہے، تو یہ خود بخود اگ گئی تو اس کے اوپر کوئی عشر نہیں دینا پڑے گا. تنبیہ: اگر زمین کو انہی چیزوں میں لگا دیا اور زراعت سے یہی چیزیں اصل مقصود ہوں اور آمدنی کا ذریعہ ہوں تو پھر ان پر عشر واجب ہوگا. پھر ہمیں دوائی کے اوپر، دوائی کی غرض سے ہم دوائی اگانے، ہمیں یہی سورس آف انکم ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر بھی عشر دینا پڑے گا. آگے ہے اپنے گھر کے اندر کوئی درخت لگایا یا کوئی چیز ترکاری کی قسم کی یا اور کچھ بویا تو اس میں پھل آیا تو اس میں عشر واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ زمین ہمارے سورس آف انکم کے طور پر نہیں ہے. فائدہ تو ہم، بینیفٹ تو ہر چیز سے اٹھا لیتے ہیں، لیکن بینیفٹ خالی مراد نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ ہم نے سورس آف انکم بنانا ہے اس کو، تو اس کو وہ ہماری اصل، یا ہم پیداوار کے لیے یہ جگہ ہم نے مختص کر لی کہ یہاں پر ہم پیداوار کیا کریں گے، تو پھر وہاں پر ہمیں عشر دینا پڑے گا. عشر کے چند مزید مسائل. تنبیہ: جہاں لفظ عشر آئے گا، عشر کا لفظ نا ڈکشنری میں عربی کے اعتبار سے 10ویں کو کہتے ہیں، 10% کو، 10واں حصہ، اور نصف عشر 20واں حصہ ہوتا ہے، 5%. لیکن بولتے پھر عشر ہی ہیں، لفظ عشر ہی کا استعمال کرتے ہیں. کہیں پر اس سے مراد ہوتا ہے 10% اور کہیں پر اس سے مراد ہوتا ہے 5%. اور جیسے ہم نے ایک مسئلہ پہلے پڑھ لیا تھا کہ جہاں پر زمین کو دونوں طرح سے پانی لگے ہیں، دریا یا ندی کا پانی بھی لگا ہے اور ہم نے پانی سینچا بھی ہے، تو وہاں پر بعض علماء کا کہنا تھا کہ آپ عشر کا 3/4 حصہ دیں گے، یعنی 7.5%، نام اس کو بھی عشر کا ہی دیں گے. 3/4، 10 کا 3/4، تو 7.5% بن جائے گا. تو چاہے یہاں پر اس کی یعنی کہہ لیں اماؤنٹ کتنی بن رہی ہے، اماؤنٹ کو نہیں دیکھتے کہ اماؤنٹ وہ 7.5% بن رہی ہے تو اس کو اسی حساب سے ہم نام دیں، اور جہاں پہ 5% بن رہی ہے تو ہم اسی حساب سے نام دیں، یہ نہیں کرتے. عربی کتابوں میں جو ہمارے پاس فقہ کی کتابیں ہیں ان سب میں ایک ہی لفظ کو، ایک ہی ٹرم کو بولا جاتا ہے عشر. لیکن عشر کا لفظ کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ ہر جگہ پر عشر کا مطلب ڈکشنری کے اعتبار سے 10واں حصہ ہوتا ہے تو بس 10واں ہی حصہ ہوگا، نہیں. یہ ایک خاص ٹرم ہے جو کہیں پر اس سے مراد 10% ہوتا ہے، کہیں پر 5% ہوتا ہے اور کہیں پر 7.5% بھی ہو سکتا ہے. مسئلہ: عشری زمین میں عشر یا نصف عشر کل پیداوار میں واجب ہوتا ہے. جب عشری زمین ہو، عشری زمین کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ زمین ہے کہ جو مسلمان، جس کے رہنے والے خود ہی مسلمان ہو گئے ہوں یا مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد
مسلمانوں کے درمیان اس سارے علاقے کی زمینیں تقسیم کر دی گئی ہوں، تو جو عشری زمین ہوتی ہے اس کی کل پیداوار میں عشر یا نصف عشر جو بھی آتے ہیں، جو بھی اماؤنٹ آتی ہو، وہ ساری کی ساری واجب ہوتی ہے، خواہ پیداوار تھوڑی ہوئی ہو یا زیادہ ہوئی ہو، اس میں کوئی نصاب نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے نا کہ 52.5 تولے کی مالیت ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ورنہ اس سے کم ہے تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ یہاں پر یہ کوئی شرط نہیں ہے نصاب کی۔ مالک پر قرض اس کی ادائیگی سے مانع نہیں ہوتا، جس طرح زکوٰۃ میں قرضہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے قرضے مائنس کریں گے پھر زکوٰۃ دیں گے، یہاں پر قرض بھی مائنس ہونے کا کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی، اور زراعت کے اخراجات بھی اس میں سے منہا نہیں کیے جاتے۔ جو آپ کے ایکسپینسز آئے ہیں، مثلا ایک چھوٹے یعنی آپ یہی اخراجات سمجھ لیں، ٹریکٹر وغیرہ کے، ان چیزوں کے جو بہت سارے ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ مائنس نہیں کریں گے۔ البتہ جو لوگ کسی خاص حصہ پیداوار پر زراعت پر کام کرتے ہیں، ان کے حصے کا عشر خود ان کے ذمے ہے۔ آپ نے مزارع رکھے میں، مزارعین سے آپ کا یہ ایگریمنٹ ہے کہ ہم تمہیں پوسے کوئی نہیں دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں جو پیداوار ہوگی اس کا پرسنٹیج ملے گا، آدھی تمہاری ہوگی یا تیسرا حصہ تمہارا ہوگا۔ تو جو بھی پیداوار ہوگی اس کا جو بھی پرسنٹ یعنی جو پرسنٹیج تمہیں ملے گی، آدھی ملے گی یا 1/3 ملے گی، 1/4 ملے گی، 10واں حصہ ملے گا، جو بھی کچھ اس کو ملے گا، تو جو دانے اس کے پاس جائیں گے، جو پیداوار اس کے پاس جائے گی، اس کا عشر وہ اس کو خود نکالنا ہوگا، وہ زمین والے کو نہیں نکالنا پڑے گا۔ مسئلہ عشر میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور سال میں جتنی مرتبہ پیداوار ہو ہر مرتبہ عشر نکالنا واجب ہے، جتنی پیداواریں بھی ہوں۔ تو جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگ فٹافٹ دوسری پیداوار پر شفٹ ہوتے ہیں، پھر تیسری کرتے ہیں، تو کہیں پر 2 پیداواریں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، اور کہیں پر 3 ہو جاتی ہیں، تو جو بھی پیداوار ہوگی تو اس میں عشر ہر باری پہ ہوگا۔ مسئلہ نابالغ بچہ اور مجنون کی زمین میں بھی عشر واجب ہے۔ نابالغ بچے کا والد فوت ہو گیا مثلا، تو اس کو اپنے والد سے وراثت میں بہت بڑی زمینیں مل گئیں، تو زمین میں پیداوار ہوتی ہے، تو وہاں پر نابالغ بچہ ہے، اس کی زمین میں بھی جو پیداوار ہو رہی ہے اس پر بھی عشر واجب ہوگا۔ مسئلہ ارض وقف میں بھی عشر واجب ہے۔ کسی آدمی نے زمین وقف کر دی کسی یتیم خانے کے لیے، اسپتال کے لیے، یا پھر کسی مسجد مدرسے کے لیے، تو وہاں پر جو پیداوار ہو رہی ہے وہ اس غرض سے ہے کہ یہاں کی پیداوار ہوگی، اور یہ پھر یتیم خانے کا مثلا نظام چلے گا یا ہسپتال کا نظام چلے گا، تو اس پیداوار کے اوپر بھی عشر واجب ہے۔ مسئلہ جب پھل قابل اطمینان ہو جائے اس وقت کے حساب سے عشر واجب ہے۔ جب پھل قابل اطمینان ہو جائے، کہ قابل اطمینان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ ایک تو ہے نا کہ تھوڑا سا تو ہو گیا، چھوٹا چھوٹا، فرض کیجئے کہ آم بالکل چھوٹا سا آ گیا، لیکن یہ چھوٹا سا کون کھاتا ہے، یہ تو کسی کام میں نہیں آتا۔ تھوڑا بڑا ہو گیا، ہاں لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا، آم کے باغ والوں کو، کہ ہمارے پیسے بننا شروع ہو گئے۔ اگر تو بر بھی نہیں آیا، بر آ کے خود ہی جھڑ گیا ہوا چلنے سے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسے برباد ہو گئے۔ اور اگر دانا چھوٹا کا چھوٹا ہی رہ جائے بالکل، تب بھی ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے پیسے برباد ہو گئے، اس سال ہمیں کوئی پیداوار نہیں ہوئی۔ لیکن جب پھل کا ایک سائز بن جائے تو اس کے بعد پھر عشر وہاں پہ کنفرم آ گیا۔ مسئلہ پھل کے قابل اطمینان ہونے کے بعد اور تیار ہونے سے پہلے جو پھل توڑے اس کا حساب رکھے، اس کا بھی عشر دینا پڑے گا۔ ابھی اگر ہم نہیں دے رہے، کھا لیا ہم نے، کچھ حصہ کھا رہے ہیں یا ہم کوئی بیچ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں عشر ضرور دینا پڑے گا، ہم اس کا حساب کتاب پورا رکھیں۔ مسئلہ پکنے سے پہلے کھیت بیچ ڈالا تو اس کا عشر خریدار کے ذمے ہے، اور اگر پکنے کے بعد بیچا تو بائع یعنی فروخت کرنے والے کے ذمے ہے۔ یہی حکم پھل کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے گندم کی پیداوار مثلا ہوئی، ابھی تو دانا کچا ہے، بالکل دانا تیار نہیں ہوا، دانا تو ہو گیا لیکن بالکل کچا ہے گندم، یہ تو کوئی استعمال میں نہیں آئے گی، ایسے چارے کے طور پر ہے۔ تو اگر تو بیچ دیا اسی حالت میں، تو پھر جب تیار ہوگی، تیار ہونے کے بعد ہم نہیں دیں گے، ہم نے تو بیچ دیا تھا، کچا دانا بیچ دیا تھا،
تو ہم اس کی پیداوار کا عشر نہیں دیں گے، پیداوار کا عشر دے گا جس نے خریدا ہے یہ کھیت، وہ دے گا۔ اور اگر ہم نے دانہ پکنے کے بعد کاٹنے سے پہلے یوں ہی کہ یوں ہی کھیت بیچ دیا کہ یہ اتنے پیسے دو ہمیں، یہ سارا کھیت تم لے لو، تو اس نے ہمیں پیسے دے دیے، تو اس صورت میں ہمیں جو پیسے حاصل ہوئے ہیں ان میں سے ہی ہم عشر نکالنے کے ہم پابند ہوں گے۔ مسئلہ، جو زمین کرائے پر دی جائے اس کا عشر کاشتکار کے ذمے ہے، کیونکہ وہ پیداوار کا مالک ہے۔ زمین ہم نے کرائے پر دے دی نا کہ تم ہی نکالو گے، تم ہی پیداوار کرو گے، ہمیں صرف زمین کا کرایہ اتنا دے دو سال کا، تو اس کا عشر کاشتکار کے ذمے ہے، یعنی جو وہاں پہ پیداوار کرے گا، پیداوار کا مالک وہ ہے۔ اور اگر مزارعت یعنی بٹائی پر دی گئی ہو تو مالک کے زمین اور کاشتکار دونوں کے ذمے اپنے اپنے حصے میں واجب ہوگی۔ وہاں پر پھر یہ تقسیم کرتے ہیں نا کہ آدھی آدھی پیداوار کریں گے، یا ایک تہائی، دو تہائی، یا جو بھی وہ آپس میں نکالتے ہیں، ریشو طے کرتے ہیں، اس کے حساب سے دونوں مالک ہوں گے پیداوار کے، اور دونوں ہی پھر اپنے اپنے حصے میں سے عشر نکالنے کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ مسئلہ، عشری زمین پر کسی سرکاری مال گزاری کے ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ سرکاری مال گزاری کا مطلب ہے سرکاری ٹیکس۔ کوئی حکومت نے اگر ٹیکس عائد کر دیا تھا تو اس کو دے دینے سے ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا عشر ادا ہو گیا، عشر کا علیحدہ سے ذمہ داری آئے گی ادا کرنے کی۔ مسئلہ، عشر کا مصرف وہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ زکوٰۃ میں جیسے ضروری ہوتا ہے کہ ہم مستحق کو دیں، غیر مستحق کو دے دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اسی طرح سے اگر ہم عشر کو بھی غیر مستحق کو دے دیں گے تو پھر ہمارا عشر ادا نہیں ہوگا۔ آگے ہے خراج۔ اگر کوئی ملک، ابھی تو ہم نے پڑھا تھا عشر کا مسئلہ، اب ہم پڑھتے ہیں خراج کا مسئلہ۔ خراج میں دیکھیے، اگر کوئی ملک صلح کے ساتھ فتح ہوا ہو، صلح ہوئی، مسلمانوں نے جب وہاں پر پہنچے تھے، اسلام کی یعنی کہہ لیں اسلام کی لشکر اس علاقے میں پہنچا، تو وہ ملک صلح کے ساتھ فتح ہوا، تو اس زمین کے تمام حالات ان شرائط کے مطابق ہوں گے جن پر صلح کا معاہدہ ہوا ہے۔ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جب لشکر پہنچا تھا، آج سے فرض کیجئے 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے، یا 1200 سال پہلے، جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوا تھا تو وہاں پر وہاں کے باشندوں نے صلح کر لی تھی مسلمانوں سے، تو کیا آپس میں ان کا صلح نامہ کس کس شرائط پر ہوا تھا؟ اگر اس صلح نامے میں یہ شرط ہے کہ یہ لوگ یعنی شہر والے اپنے مذہب پر رہیں گے، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، اپنے مذہب پر رہیں گے، اور اراضی بھی بدستور انہی لوگوں کی ملکیت میں رہیں گی، یہاں کی زمینیں بھی یہاں کے باشندوں کے زمین حصے میں رہیں گی جن کی ملکیت میں ابھی تک تھیں، تو اس صورت میں ان کی زمینوں پر خراج لگا دیا جائے گا۔ یعنی صلح نامے میں پھر ہوتا ہی ہے کہ ایک تو وہ زمین ہو گئی نا کہ جہاں کے باشندے جب اسلامی لشکر پہنچا آج سے 1200 سال پہلے، یا 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، خود ہی مسلمان ہو گئے سارے کے سارے، تو ان کا پھر اور دوسرے مسلمانوں کا جو اسلامی لشکر پہنچا ہے ان میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا، ان کا حکم وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ یا پھر ان لوگوں نے لڑائی کے لیے ہم تیار تھے، مسلمانوں سے نہ صلح کرنا چاہتے ہیں نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں نے پھر لڑائی کی اور فتح کر کے سارا کچھ جو مسلمان لشکر آیا تھا اس کے درمیان تقسیم کر دی گئی زمینیں، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی مسلمانوں کی زمینیں ہو گئیں، کافروں کی زمینیں گویا کہ نہیں ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوئی کہ کافروں نے مسلمانوں سے صلح کر لی اور کہا کہ ہماری زمینیں بھی ہمارے پاس رہنے دو، ہمارے مذہب کو بھی مت چھیڑو، تم لوگ ہمارے سے صلح کر لو، تو صلح کرتے وقت وہاں پر پھر اسلامی لشکر یہ ترتیب لگاتا ہے کہ گویا کہ ان کافروں کی زمینوں کے اوپر ایک ٹیکس فکس کر دیا جاتا ہے، ایک ٹیکس لگایا جاتا ہے، اس ٹیکس کو خراج کہتے ہیں، عربی میں ہم اس کو نام دیتے ہیں خراج کا، کہ کافروں نے، اس علاقے والوں نے مسلمانوں نے بھی قبول نہیں کیا اور مسلمانوں سے، آنے والے مسلمانوں سے لڑائی بھی نہیں کی، صلح کر لی، صلح کی ہے تو پھر ان کو ٹیکس دینا پڑے گا زمینوں پر، تو زمینوں پر خراج لگا دیا جاتا ہے۔ جو زمینیں پھر خراج والی ہو گئی نا وہ آئندہ ہمیشہ خراجی رہیں گی، وہ آئندہ ہمیشہ خراجی رہیں گی۔ آگے ہم پڑھ لیں گے کہ وہ خراجی ایسی ہو جاتی ہیں کہ بھلے بعد میں وہاں کے باشندے مسلمان ہو جائیں تب بھی وہ زمینیں خراجی رہتی ہیں، جو زمینوں پہ ٹیکس لگ گیا وہ نہیں ختم ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان ان کافروں سے وہ جگہ خرید دے
کہ جیسے مطلب آیا کوئی آیا اس نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں, کافر نے اس کے ہاتھ بیچ دی, تو وہ مسلمان بھی وہاں پہ خراج ختم نہیں ہوگا, وہ پھر بھی خراج ہی ادا کرے گا. یعنی جو زمین عشری ہے وہ عشری ہی رہے گی. خلاصہ یہ نکلا کہ جو زمین عشری ہے وہ عشری ہی رہے گی, اور جو زمین خراجی ہے وہ خراجی ہی رہے گی. خراج کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے موظف. موظف کا مطلب ہوتا ہے طے شدہ, یعنی ایک مقررہ رقم یا وظیفہ, مثلا 200 روپے فی ایکڑ, یہ طے کر دیا جائے. اسلامی لشکر نے طے کر دیا کہ آپ کو 200 روپے فی ایکڑ سال کا دینا پڑے گا. تو دوسرا ہوتا ہے خراج مقاسمہ. مقاسمہ یعنی تقسیم کر کے پیداوار جو ہوئی ہے نا, اس پیداوار میں کوئی حصہ کسی خاص نسبت سے لیا جاتا ہے. مثلا نصف پیداوار مسلمانوں کی ہوگی, اور یعنی نصف پیداوار تم بطور ٹیکس دو گے, یا تہائی پیداوار تم بطور ٹیکس دو گے, یہ طے کر دیا جاتا ہے کافروں سے. تو جو چیز کافروں سے طے ہو گئی نا خراج کے طور پر, تو وہی پھر رہتی ہے. خراج موظف اور خراج مقاسمہ میں ہوتا یہ ہے کہ مقاسمہ میں تو پیداوار جتنی ہوگی اتنے کا ملے گا. اگر پیداوار نہیں ہوتی, کوئی آسمانی آفت آ گئی, سیلاب آ گیا, کچھ بھی ہو گیا جس کی وجہ سے ساری پیداوار ضائع ہو گئی, تو پھر حکومت, اسلامی حکومت ان سے پھر ٹیکس بھی وصول نہیں کرتی. ہاں اگر خراج موظف ہو تو وہاں پر پھر خراج موظف کی صورت میں ٹیکس ہر صورت دینا پڑتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی آسمانی آفت کی بنیاد پر حکومت انہیں چھوٹ دے دے, تو چھوٹ دے دے, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پر آئے گا. لیکن آتا لازمی ہے. پھر اگر کہیں پر کوئی باشندہ زمین کا وہ کہے, زمین والا اگر یہ سوچے کہ میں پیداوار نہیں کرتا, مثلا میں ایسے ہی بیٹھتا ہوں, تو خراج موظف ہو تو پھر تو حکومت کچھ نہیں بولتی, ہمیں تو تم ٹیکس دو نا, تم نہیں کرتے پیداوار نہ کرو. خراج مقاسمہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر پھر علیحدہ احکامات لاگو ہوتے ہیں کہ تم کس لیے پیداوار نہیں کرتے, تم کس لیے رک رہے ہو. تو یہ کچھ فرق پڑتا ہے وہاں پر, آگے ان کی تفصیل آ جائے گی. لیکن یہاں پر ہمارا ٹائم مکمل ہو رہا ہے, تو کوئی سوال ہو اس کے حوالے سے تو وہ کر سکتے ہیں. نہیں وہ